الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أن اشكر لي ولوالديك. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور اللہ کے محبوب فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ العظم نور مجسم شفیع معظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک کی توفیق خاص سے آج ہم سب یہاں پہ اپنے برادر مکرم شاگرد رشید حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری حضرت علامہ قبلہ احسان احمد رضوی صاحب اور برادر مکرم محمد عرفان اور محمد عثمان آپ کے والد گرامی اور انتہائی معزز و محتشم ماسٹر گلزار احمد صاحب، آپ کے برادر مکرم حاجی افتخار احمد مرحوم و مغفور آپ کے اصال ثواب کے لیے حاضر ہیں. اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا صدقہ حاجی افتخار احمد مرحوم و مغفور آپ کی قبر کو اللہ رب العزت جنت کے باغوں کا عظیم باغ بنائے اور آپ کے جمیع اہل خانہ، آپ کی آل اولاد اور دیگر لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. حاجی افتخار احمد مرحوم و مغفور انتہائی شفیق، مہربان، پرخلوص اور اللہ کی مخلوق سے بے پناہ محبت کرنے والے اللہ کے انتہائی نیک اور برگزیدہ بندے تھے اور حقیقی معنوں میں ایک عظیم بعمل عاشق رسول تھے. کئی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح پیار، محبت اور شفقت سے نوازا. اللہ پاک آپ کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. حاضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، بڑے انعامات عطا کیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھر میں مسلمان پیدا فرمایا۔ والدین ماں باپ بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ دنیا میں ہر نعمت کا نعم البدل موجود ہے۔ آنکھ چلی جائے تو آنکھ نہیں لگ جاتی ہے۔ جسم کا کوئی بھی عضو سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ مختصر وقت کے اندر کہ کوئی بھی نعمت چلی جائے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل انسان کو مل جاتا ہے، مگر والدین ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو دنیا جان کی محبتیں بھی اگر سمٹ کر آپ کے دامن میں جمع ہو جائیں، والدین کی ایک شفقت بھری نگاہ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر اور بیشتر مقامات پر جس جگہ پہ اللہ پاک نے اپنی توحید، اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا ذکر فرمایا، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے بندے کا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ جس طرح اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ عزت احترام اور والدین کی فرما برداری کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو حضرین محترم، اللہ پاک نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک کہ اے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ خدا کا شکر کیوں ادا کرے؟ اس لیے کہ ہمارا حقیقی خالق اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے، حقیقی رب اللہ ہے، حقیقی پروردگار اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور والدین کا شکر کیوں ادا کرے؟ کہ اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دینے کے فوراً بعد فرمایا کہ اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ یا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا کہ بے شک تیرا حقیقی خالق اور پیدا کرنے والا میں اللہ ہوں، مگر جن کے سبب سے، جن کے وسیلہ سے، جن کے ذریعہ سے میں نے تجھے اشرف المخلوقات پیدا کیا وہ تیرے ماں باپ ہیں، وہ تیرے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کیا تھا۔ تو یا باری تعالیٰ شکر ادا کروں تو کس طرح کروں؟ سورۃ النساء میں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا کہ شکر کس طرح ادا کرنا ہے اللہ کا اور والدین کا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ فرمایا خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو عبادت اللہ کی کیا کر، بندگی اللہ کی کر، عبادت اللہ کی کر، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ بنا، اللہ کا کسی کا شریک نہ بنا، شرک نہ کر۔ یہ خدا کا شکر ادا ہو جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر تیرے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر، ان کا ادب کر، احترام کر۔ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کر، یہ تیرے والدین کا شکر ادا ہو جائے گا۔ کہ شکر کی باری بھی آئی تو فرمایا کہ میرے فوراً بعد والدین کی عزت اور حرمت اور والدین کی فرما برداری کی تھا۔ تو حضرین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں شکر اللہ رب العزت نے جمع فرما دیے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں شکر ادا کس طرح کرے گا؟ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت، فرما برداری، ان کی عزت اور احترام کر کے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت اور اصالِ ثواب کر کے کس طرح میں قربان جاؤں۔ اللہ پاک نے یہ دونوں شکر اپنی عبادت نماز میں جمع فرما دی۔ اب ساری نماز ثنا سے لے کے آخری سلام تک، ساری نماز، قیام بھی اللہ کی عبادت، رکوع بھی اللہ
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر، تیرے دونوں شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا ہو جائے۔ نماز ساری خدا کی عبادت اور بندگی، فرمایا اس وقت تک تیری نماز کامل نہیں ہوگی جب تک اپنی نماز میں اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ فوت شدہ والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور احسان ثواب کرنا یہ کوئی شرک، بدعت یا گمراہی کا عقیدہ نہیں، بلکہ یہ رب کا قرآن اور رب کی نماز کا حصہ ہے اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب رہی بات کہ یہ والدین کی دعائے مغفرت کا اہتمام اور اس کے لیے محافل کا انعقاد رکھنا، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، اس کا نام جو مرضی رکھ لیں، اس کا نام فکر آخرت کانفرنس رکھ لیں، اس کا نام توحید کانفرنس رکھ لیں، اس کا نام اصلاح احوال امت رکھ لیں، یا اس کا نام سوم رکھ لیں، کل شریف رکھ لیں، عرس پاک رکھ لیں، برسی رکھ لیں، نام تجھے جو مرضی پسند آ کے رکھ، مگر والدین کی دعائے مغفرت کے بغیر تیری نماز بھی رب کی بارگاہ میں مکمل نہیں ہوگی۔ تو حضرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ؟ قال الصلاة علی وقتها، قال ثم ای؟ قال بر الوالدین۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتها، کہ اپنے وقت پہ نماز پنجگانہ ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا قال ثم ای، اس کے بعد کون سا ہے؟ میں قربان جاؤں والدین کی عزت اور حرمت اور عظمت پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی عبادت، رب کی بندگی، رب کی نماز کے بعد رب کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عمل ہے، فرمایا بر الوالدین، وہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رب کی نماز اور عبادت اس کی قبول ہوگی جو والدین کا فرما بردار ہوگا، جو والدین کا محب ہوگا، جو والدین کا نافرمان ہوگا، جو والدین کا گستاخ ہوگا، اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ یہ اللہ اس کے رسول نے فیصلہ فرما دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے اس حال میں سونا رات کو بستر پر کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رات کو سونے سے پہلے اپنے والدین کو ہنسایا کرو اور وہ تمہیں ہنسائیں۔ فرمایا کہ اس حال میں جو رات کو سوتا ہے، میں قربان جاؤں والدین کی خدمت کرنے والے نوجوانوں کے، آقا علیہ السلام نے فرمایا افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ، جو رات کے وقت اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کے ساتھ ہنسی اور مذاق اور ان کے مزاج کو خوشگوار کر کے جو نوجوان سوتا ہے، اللہ پاک اللہ کی راہ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ترین عمل یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ رب کی ساری عبادتیں، نماز، جہاد، ان کا درجہ، ان کی قبولیت کا راز اللہ پاک نے والدین کے قدموں میں رکھ دیا، والدین کی خدمت میں رکھ دیا۔ اگر بندہ والدین کا گستاخ اور نافرمان ہے یا جس سے والدین ناراض ہیں تو نہ اس کی دنیا قبول نہ اس کی آخرت قبول۔ اور دوسرے مقام پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا کہ بے شک اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی
فرمایا تیرے والد کی ناراضگی میں ہے. اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اگر تیرا باپ تجھے دیکھ کے مسکرا پڑے تو سمجھ جانا تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. اگر تیرا باپ تجھے دیکھ کے تجھ سے چہرہ موڑ لے تو سمجھ جانا تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا. تیری نماز، تیرا حج، تیرا عمرہ، تیری ویلفیئر فاؤنڈیشن، تیرا صدقہ خیرات، تیرے مدرسے تعلیم تعلم، سب کچھ رب پاک رد کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے گا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہو گئے. تو حاضرین وہ اتنا مقام اللہ رب العزت نے والدین کو عطا فرمایا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جنت کے سب سے بہترین دروازوں میں سے جو اعلیٰ ترین درمیان والا دروازہ وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا باپ ہے. اب تو پھر فرمایا کہ اب تیری منشا، اب تیری چاہت کہ خدمت کر کے اپنے باپ کو راضی کر کے اپنے جنت کے اس دروازے کو محفوظ بنا لے، یا والدین کی نافرمانی کر کے اس جنت کے دروازے کو ضائع کر دے. یہ تیری ثوابین پہ ہے. اور دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سرکار کے غلام صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما حق الوالدین علی ولدہما؟ قال ہما جنتک و نارک. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ حق ہوتا ہے نا ہر کسی کا، اللہ کا حق ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور والدین کا حق کیا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا. تو عرض کی کہ کیا حق ہے؟ آقا علیہ السلام نے کوئی لمبا چوڑا واز نہیں فرمایا، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں فرمائی، دو حرفی گفتگو. آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہما جنتک و نارک، تیرے والدین تیری جنت میں جانے کا ذریعہ بھی تیرے والدین ہیں، اور جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا ذریعہ بھی تیرے والدین ہیں. اگر تیرے والدین راضی ہو گئے، عمل تھوڑا بھی ہوا، نمازیں تھوڑی بھی ہوئی اور دوسری عبادات تھوڑی بھی ہوئی، مگر تیرے والدین راضی ہو جائیں گے کہ ایک ایک نکاح کے بدلے اللہ رب العزت تجھے حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا، تجھے جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اگر دوسری طرف عمل کے انبار لگ گئے، ڈھیر لگ گئے، مگر تیرے والدین تجھ سے ناراض ہو گئے، سارے اعمال سمیت اللہ پاک تجھے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دے. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا. حاضرین محترم، اسی طرح ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کی شکایت کی، سرکار کی خدمت میں شکایت کی اپنے باپ کی. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی توجہ کے ساتھ کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے اور اولاد بھی ہے. اب وہ حضور کا غلام حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے، سب کچھ ہے. پھر بڑا عجیب سا منہ بنا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یہ جو میرا باپ ہے نا، یہ میرا مال ضائع کر دیتا ہے، یہ میری دولت اور میرے پیسے جو ہے وہ اڑا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. میں قربان جاؤں باپ کی عصمت پر، باپ کے مقام پر، اور تاجدار کائنات، تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات پر آقا علیہ السلام نے باپ کو بلا کے باپ سے تشویش نہیں کی، پوچھ گاچھ نہیں کی، بلکہ ادھر ہی باپ کی عظمت کا حال دیکھیں کہ اس بیٹے کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال، تیری جائیداد، تیرا کاروبار، سب کچھ تیرے باپ کا ہے. تجھے کوئی حق اور اختیار نہیں کہ تو باپ پہ اعتراض کرے یا باپ کی شکایت کرے. تیرے باپ کی مرضی، وہ جس طرح اس کو
دے یا جس کو نہ دے، تجھے پوچھنے کا کوئی حق شریعت نے نہیں دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان عظمت والدین۔ تو آج اللہ اور اس کے رسول کے یہ فرمان اور یہ تعلیمات ذہن میں رکھیں، اور دوسری طرف اپنا عمل اور اپنا معاشرہ دیکھیں۔ اللہ ماشاءاللہ کچھ نیک اولادوں کو چھوڑ کر کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں والدین کی بے حرمتی اور نافرمانی نہ کی۔ اگر بیٹا 30، 40، 50 یا بیرون ملک کی آمدنی کوئی گھر میں بھیجتا ہے، بھیجتا بعد میں، پہلے باپ کو کچہری میں کھڑا کر کے اس سے سوال جواب کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، اس کے اوپر اپنا احسان جتاتا جاتا ہے۔ تو حضرین محترم، یہ ہمارا طرز عمل اور شریعت کا یہ نظام اور یہ تعلیمات اگر ذہن میں رکھیں، پھر اپنا محاسبہ کریں کہ کیا رب کی کچہری میں ہم مقبول ہیں بھی یا نہیں ہیں، مقبول ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو حضرین محترم، یہ والدین کی عزت اور عظمت کہ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت اس درجے کی کریں کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہیں۔ یہ آپ نے مشہور قرآن مجید کی آیت اور اس کے اوپر آپ نے بیانات سنے ہوئے ہیں کہ والدین کے سامنے اف تک کا لفظ استعمال نہ کریں۔ تو آگے اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو بنی سلمہ کا ایک شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن نبی داؤد کی روایت کہ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائے، انتقال کر کے قبر میں چل جائے، کیا ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان سے حسن سلوک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ اگر سوال کی سمجھ آ گئی تو بلند آواز میں بولی سبحان اللہ۔ کہ والدین دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد بھی کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک ہم کریں تو اس کا فائدہ ان کو قبروں میں ملے اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں زندہ لوگوں کو ملے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں ہے۔ کون سی صورتیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما والانفاذ احدہما من بعدہما وصلۃ الرحم الا توصل الا لہما واکرام صدیقہما۔ یہ 5 حقوق اللہ پاک نے گنوائے اور فرمایا کہ سب سے پہلا حق کہ اپنے والدین کی تجہیز و تدفین اور ان کی نماز جنازہ کا اہتمام کرنا۔ پھر فرمایا کہ ساری زندگی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، ساری زندگی دعائیں مغفرت کرنا۔ پھر فرمایا کہ تیرے والدین نے دنیا میں جو قول قرار اور وعدے کیے تھے اور جو انہوں نے وصیت کی تھی، فرمایا ان کی وصال کے بعد اس کو پورا کرنا۔ اور پھر آگے جو سب سے جس کی ضرورت ہے آج کے دور میں، پھر فرمایا وصلۃ الرحم الا توصل الذی لا توصل الا بہما۔ فرمایا کہ وہ رشتے جو تیرے والدین کے سبب کے ساتھ تمہارے ساتھ جڑتے ہیں، باپ کی طرف سے ددحال کے رشتے، ماں کی طرف سے ننہال کے رشتے، فرمایا ان کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کرنا اور ان کے جوڑ کے رکھنا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دنیا میں تو کرے گا، رب تجھے دنیا میں عزت عطا فرمائے گا اور قبر میں تیرے والدین کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَإِكْرَامُ صِدِّيقِهِمَا، تیرے ماں باپ کے جو بچپن کے دوست، بیلی یار، ان کے ہم پیالہ، ہم والا، اور تیری والدہ کی جتنی سہیلیاں تھی، فرمایا ان کے ساتھ ایسی عزت احترام کرنا جیسے اپنے باپ اور ماں کا کیا کرتا تھا۔ اور صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف میں روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، کہ جب انسان کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے، أَنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلَهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَّةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو دنیا کے ساتھ اس کے اعمال کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال، سوائے 3 اعمال کے، کہ 3 اعمال ایسے ہیں جس کا فائدہ اللہ پاک قبر میں بھی بندے کو عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف اور بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث۔ پہلا عمل فرمایا صدقہ جاریہ،
کہ اگر بندے نے کوئی صدقہ جاریہ کیا کہ صدقہ جاریہ کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، کسی نے چھاؤں والا درخت لگا دیا، پانی کی سبیل لگا لی، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی راستہ اور گلی بنوا دی، فرمایا کہ بندہ قبر میں چلا جائے گا، اس کے قبر کے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کا اجر اسے عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ علم نافع، کہ وہ علم کو جو اس نے دنیا میں پھیلایا اور اس کے قبر میں جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اس کے ذریعے رزق حلال کما رہے ہیں، اس کے ذریعے اپنا دین، شریعت اور دیگر معاملات کو سرکار کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں، فرمایا یہ علم بھی اس کو قبر میں فائدہ پہنچائے گا۔ پھر آخری بات فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد جو دنیا میں بیٹھ کے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے، اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کرے، دعائے مغفرت کا اہتمام کرے، اس کا اجر بھی اللہ رب العزت قبر میں والدین کو عطا فرماتا ہے۔ اور صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر حدیث پاک نقل کی کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے نا تو ہر روز اس کو قبر کا ایک نیا محل اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں، ایک نیا درجہ، ایک نیا مقام اس کو ملتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ میں تو دنیا سے میرا انتقال ہو گیا، رشتہ ناتا ختم ہو گیا، میرا عمل ختم ہو گیا، پھر یہ ہر روز مجھے جنت میں ایک نیا درجہ، ایک نیا محل، ایک نیا باغ مجھے کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک فرمائے گا کہ اے بندے، بے شک دنیا سے تیرا رشتہ ختم ہو گیا، مگر تیرے پیچھے جو تیری اولاد وہ تیرے لیے دعائیں مغفرت اور صدقہ خیرات کرتی ہے، وہ دنیا میں یہ عمل کر کے دنیا میں نیک نامی کماتی ہے، اور اس کے بدلے قبر میں ہر روز اللہ تجھے ایک نیا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت حاضرین بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کو بہت بڑی نعمت بنایا، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرے، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ جاریہ یہ کریں تو اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ پاک ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔